اور آج ہم ذکر کریں گے پیٹ کے مسائل کا، کیونکہ غذا کا تعلق پیٹ سے ہے، اور پیٹ سے گزرتی ہوئی غذا انسانی جسم کو تقویت اور طاقت دیتی ہے، لہذا پیٹ کے تمام مسائل پر آج سیر حاصل بحث کی جائے گی۔ السلام علیکم۔ حکیم محمد علی بلوچ آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ حکیم محمد علی بلوچ کی ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وتابعین الی یوم القیامت علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین طلباء کرام، میں حکیم محمد علی بلوچ آپ کا خادم انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم ذکر کریں گے پیٹ کے مسائل کا، کیونکہ غذا کا تعلق پیٹ سے ہے، اور پیٹ سے گزرتی ہوئی غذا انسانی جسم کو تقویت اور طاقت دیتی ہے، لہذا پیٹ کے تمام مسائل پر آج سیر حاصل بحث کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹ کے امراض بھی انہی تین قسم کے ہوتے ہیں جس طرح دوسرے امراض ہوتے ہیں، اعصابی، غدی اور عضلاتی۔ اس طرح سب سے پہلے ہم کہیں گے پیٹ میں جو پہلی بیماری ہے جو عام ہے بچوں میں، اس کو کہتے ہیں اسہال، جو 1 نمبر میں زیادہ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے مرتے ہیں وہ اسہال کی وجہ سے مرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات اسپتالوں میں، کیونکہ ان کو پھر اعصابی عضلاتی ڈرپ لگائی جاتی ہے، کیوں پانی پورا کر رہے ہیں۔ پانی روکو تو صحیح جسم میں۔ اس کے بعد دوسرا ہے عضلاتی مسائل، اس میں قبض ہے، گیس ہے، ری اور باد ہے، اور پیٹ کا درد ہے، اور اگر وہ سوزش بڑھ جائے تو پھر السر بھی واقع ہو جاتا ہے، اور معدے میں اندر انتڑیوں میں زخم بھی پیدا ہو سکتے ہیں، سوجن اور ورم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد غدی تاریخ میں پیٹ میں سوزش ہوتی ہے، اور جو ہے نا جلن ہوتی ہے، اور پیچش ہوتی ہے، پخانہ کھل کر نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا بار بار آتا ہے، یا تو آتا ہے تو وہ اس طرح آدمی سیریاب بھی نہیں ہوتا کہ بھئی میں ٹھیک پورا خالی ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اب مسائل تو سارے کے سارے غذا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ غدی تاریخ میں پیٹ میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، مروڑ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا دم نکلنے کو آتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر والے کو اگر غدی تاریخ میں پیٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے دوا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام مسائل جو ہیں وہ عضلات میں جو ہے نا وہ ہم شروع کریں گے اعصاب سے۔ اعصاب میں اسہال، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پخانے کا آنا اور کھل کر آنا۔ اسہال زیادہ تر اعصابی عضلاتی میں ہوتے ہیں، اور زیادہ پخانہ آنا اور بار بار آنا اعصابی غدی میں ہوتا ہے، اس میں مواد نکلتا ہے، جبکہ اعصابی عضلاتی میں پانی زیادہ آتا ہے، پانی کی طرح پخانہ آتا ہے، یعنی اسہال ہوتے ہیں۔ اس کے علاج میں یہ ہے کہ عضلاتی اعصابی ملین اگر 3 دفعہ قہوہ چائے سے دیا جائے تو شام تک اللہ نے چاہا تو وہ سوزش جو ہے وہ آہستہ آہستہ تلیل ہو جائے گی۔ دوسری اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ حب مقوی خاص اپنے پاس رکھیں، گھر میں، مطب میں، سفر میں، حضر میں۔ الٹی اور اسہال کے لیے ایسی دوا ہے کہ دنیا میں اس جیسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم آتے ہیں عضلات پہ، تو عضلات میں قبض ہوتی ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہوتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، اور انسان جو ہے نا بھوک تو لگتی ہے لیکن کھانا سامنے آتے ہی انسان کا بد دل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے قبض کی وجہ سے، پخانہ نہ آنے کی وجہ سے وہاں پخانہ انتڑیوں میں پڑا خراب ہو جاتا ہے، اس میں بیکٹیریا سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور سوزش کے بعد ورم پیدا ہو جاتا ہے، ورم کے بعد زخم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ زخم 3 قسم کے ہوتے ہیں عضلات میں، معدے کے اندر ایک انتڑیوں کا زخم ہوتا ہے، ایک معدے کا السر ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ جو بواسیر، نواسیر، یہ سب چیزیں اسی معدے کے امراض کی وجہ سے اور عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ان کا علاج بھی آسان اور بہتر یہ ہے کہ آپ اعصابی غدی تحریک میں اس کو لے جائیں تو انشاءاللہ العزیز
آج میں ایک باکمال نسخہ استاد صابر ملتانی کی ذاتی ڈائری جو استاد کے بہت ہی چاہنے والے نے پیش کی ہے، وہ نسخہ ایسا ہے کہ تقریباً سوزشیں جو ہے نا وہ پورے جسم کی تو ٹھیک ہوں گی ہی، لیکن خصوصاً پیٹ کی سوزشیں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں غدی تحریک کی طرف۔ غدی تحریک میں پیچش ہوتی ہے، مروڑ ہوتی ہے، پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے اور پیٹ میں جلن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ کرنی چاہیے کہ غدی تحریک میں ہمیں فوراً غذا تبدیل کرنے دینی چاہیے، فوراً۔ اور جو پہلے میں نے بتایا تھا میٹھا سوڈا اور مصری کا سفوف چمچ چمچ پانی میں حل کر کے اگر وہ پلا دیا جائے تو فوری طور پر جو ہے نا تحریک کے تبدیل ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی ملا کر اگر کھلاتے رہیں تو غدی تحریک کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پیٹ کے بڑے مسئلے کی طرف، وہ ہے السر، جو عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بچوں میں جیسے اسہال زیادہ ہوتے ہیں اور بڑوں میں یہ جو ہے نا یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو، ہمارے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے اس کی بھی کوئی مقدار، کوئی تعین نہیں ہے، اس کا بنانے کا بھی کوئی خاص ڈرامہ ہم کرتے ہیں کہ لذیذ ہو، چاہے وہ اگلے ہفتے ہی بندہ بیمار ہو کے اسپتال داخل ہو جائے لیکن کھانا لذیذ ہو۔ اتنے مسالے، اتنی گرم چیزیں ہم اس میں ڈالتے ہیں کو تباہی آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم کھانے کو بھی تبدیل کریں گے۔ غدی عضلاتی تحریک کے مریض کو آپ نے دلیا جو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تلبینہ کھلائیں تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ السر کو کیسے روکا جائے۔ السر کی یہ حد ہوتی ہے کہ آخر میں السر سے خون رسنے لگتا ہے اور پخانے کے سے خون آتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے، اور السر کا درد بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس میں اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے نظریے کے اندر کہ آپ صبح اس کو اسپغول کی بھوسی ایک چمچ شہد گرم پانی میں حل کریں، یہ پینے کے قابل ہو جائے، یعنی نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، پینے کے قابل ہو جائے، آہستہ آہستہ پلائیں، پھر اس کو بھوک مرنے دیں تاکہ وہ دوا جو ہے جو ہم نے ابھی اس کو پلائی ہے وہ اس کے السر پہ اچھی طرح لگی رہے۔ اس کے بعد اس کو دلیا جو یا تلبینہ دیں اور ضرورت کے مطابق دیں، زیادہ نہ دیں، غذا زیادہ نہ دیں، السر معدہ والے کو اور زخم معدہ والے کو زیادہ غذا نہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ مریض کس کنڈیشن میں ہے۔ تو آج ہم ایک معدے اور انتڑیوں کے امراض میں، حتیٰ کہ انتڑیوں کے کینسر تک، سوزش و آرام کا استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا نسخہ بیان کرتے ہیں، جو ریکارڈ کرتے ہیں، جو اللہ کرے گا آپ کو ساری زندگی کام آئے گا۔ اس میں امبا ہلدی، سونف، ملٹھی، ریوند خطائی، یہ چیزیں جو ہیں نا پڑتی ہیں، اور اس کے اندر یہ دوائیں جب آپ اس میں ڈالیں گے تو اس کی مقدار یہ ہوگی کہ امبا ہلدی 50 گرام، ہلدی 50 گرام، سونف 50 گرام، ملٹھی 50 گرام اور ریوند خطائی 100 گرام۔ اب اس کے اندر گوند کیکر، گوند کتیرا ایک تولہ ہے، اور ایک تولہ اس کے اندر جو ہے وہ مستگی رومی ہے اصلی، خالص ملے تو، نہ ملے تو کچرا تو بہت مل رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پہ، ہمارے پنساریوں پہ، حکیموں پہ، دونوں پہ رحم فرمائے۔ یہ آپ دوا سوزش آرام کی حالت میں، سوزشوں میں آپ دے سکتے ہیں، فوراً آرام دیتی ہے۔ اور اگر زخم بڑھ گیا ہے تو رال سفید ڈال دیں۔ رال سفید ایک اچھی مرہم ہے، اللہ کی طرف سے پیدا کرتا یہ چیز ایک اچھی مرہم ہے جو اندرونی زخموں کے لیے بھی کام کرتی، بیرونی کے لیے تو کرتی ہے، اندرونی زخموں پہ بھی بہترین کام کرتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ دوا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر اس شخص کو پیشاب کی کمی ہے، بلڈ پریشر کوئی مسئلہ ہے، تو 10 گرام پوری دوا کے اندر
جو ہے آپ کلمی شراب بھی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، یہ دنیا کا بہت بڑا نسخہ ہے کہ خون کے اندر جو بھی سوزش ہوگی، اعصابی سوزش میں تو اعصاب میں تو سوزش ہوتی نہیں ہے، عضلاتی اور خودی سوزشوں کو ایسے ختم کرے گا۔ اگر اندر کینسر بھی پیدا ہو گیا ہے تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اگر وہاں پر گلٹی بن گئی ہے تب بھی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ طاقت کے لیے اگر اس کو شوگر انتہائی زیادہ نہیں ہے تو شہد کا پانی اور تازہ ہلدی جو مارکیٹ میں آج کل ملتی ہے سردیوں میں خصوصاً، اس کو آپ خود سکھائیں، اس کو باریک کر کے رکھیں، تھوڑی سی دودھ میں حل کر کے اس میں شہد ڈال کے اس کو پلائیں تو اس کو توانائی بھی خوب آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز وہ توانائی سے بھرپور اس کا وہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غذا پہ خاص خیال رکھیں۔ اعصابی مریض کو عضلاتی غدی غذا دے سکتے ہیں، پھر بھی اس میں یہ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوکنگ آئل، بازار کے مسالے اور زیادہ گرم مسالے اس کے اندر نہ ہوں، یہ خیال رکھنا ہے۔ اگر خیال نہ رکھا گیا تو تباہی آئے گی۔ ہمارا معاشرہ پہلے سے بیمار ہے، پرائیویٹ اور جنرل اسپتال اور سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، حکیموں کو تو چھوڑیں، وہ تو بیچارے مخلوق کی خدمت کے لیے بیٹھے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، تو غذا کا خاص پہلو ہے، اس کو خیال میں رکھنا ہے۔ اور عضلاتی تحریک والوں کو اعصابی غدی غذا دینی چاہیے، اور غدی عضلاتی تحریک والوں کو تو یہ جو ابھی میں نے اکثیر سوزش اورام، اس کا نام ہے، اس صفحہ کا نام ہے اکثیر سوزش و اورام، یہ دیں تو اللہ کرے گا اس کو پہلے وزن سے پہلے کیپسول سے ہی فائدہ محسوس ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حمد بیان کرتے رہیں، علاج کرتے وقت احتیاط کریں، دواؤں کو اچھی جگہ رکھیں، اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں، علماء کا خیال رکھیں، طلباء کا خیال رکھیں، اور اللہ والوں کا جو اللہ کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اس طرح سے آپ کے مطلب کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس طرح سے ہم آج کا موضوع پورا کرتے ہیں۔ والسلام۔